السلام علیکم ناظرین، کشمیر پریس سروس آن لائن پروگرام لے کر میں مجید شیری آپ کی خدمت میں حاضر۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم سرخیوں پر۔ بی جے پی حکومت نے دفعہ 370 کو ایک جھٹکے میں ختم کیا۔ جموں کشمیر کے حالات خراب تھے، اب ٹھیک ہے۔ بھارت کسی بھی ملک کے خلاف جارحیت کے عزائم نہیں رکھتا، لیکن ہر جارحیت کے خلاف بھرپور جواب دینے کے لیے تیار۔ راجناتھ سنگھ۔ مشرقی لداخ میں حقیقی کنٹرول لائن پر چین کی جانب سے سرحد کے قریب تعمیراتی ڈھانچے کھڑا۔ حقیقی کنٹرول لائن کے نزدیک نئے رہائشی گاہیں اور بستیاں بھی تعمیر۔ بھارت نے کیا معاملے پر تشویش کا اظہار۔ ادھر ناروا بارامولہ میں محکمہ جنگلات اور پولیس نے لکڑی اسمگلنگ کرنے کی کوشش بنائی ناکام۔ 133 فٹ عمارتی لکڑی اور 2 گاڑی ضبط، ملزم فرار ہونے میں کامیاب، تلاش بڑی پیمانے پر جاری۔ نمائندے کے مطابق شمالی کشمیر ضلع بارامولہ کے ناروا علاقے میں محکمہ جنگلات اور پولیس نے جنگلات سے لکڑی اسمگلنگ کرنے کی کوشش کو بنائی ناکام۔ 133 فٹ لکڑی اور 2 گاڑی ضبط کر لی ہے، تاہم اسمگلر فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے، جن کی تلاش بڑی پیمانے پر جاری ہے۔ نمائندے کے مطابق علاقے ناروا بلاک ہیون کے کمپارٹمنٹ نمبر 77 میں ایک دیودار کے درخت کو اسمگلروں کی جانب سے کاٹا گیا ہے، جبکہ دوسرا درخت جو پہلے سے ہی گرا ہوا تھا کو بھی ایک ٹرک میں اسمگلنگ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس کے بعد ڈی ایف او بارامولہ پرویز احمد وانی اور ایس ایچ او شیری وسیم جہانگیر کی قیادت میں رینج آفیسر سمیت محکمے کے دیگر ملازمین کی اور پولیس کی ایک ٹیم نے خصوصی کارروائی عمل میں لاتے ہوئے ہیون ناروا بارامولہ میں ٹرک زیر نمبر JK02U3985 جبکہ ٹرک کے ہمراہ ایک اور گاڑی TR زیر نمبر JK05H1768 کو روکنے کا اشارہ کیا ہے، جس دوران گاڑی کی تلاشی لی گئی اور ٹرک سے جنگل سے غیر قانونی طور پر اسمگلنگ کی گئی لکڑی کے 18 لاکھ برآمد ہوئے۔ جنگلات کی ٹیم نے دونوں گاڑیوں کو موقع پر ہی ضبط کر کے اس میں موجود لکڑی بھی اپنی توہیل میں لے لیا، تاہم اسی دوران گاڑی میں سوار ملزم جائے موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ ڈی ایف او بارامولہ پرویز احمد نے اس کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ خصوصی اطلاع ملنے کے بعد علاقے میں کارروائی عمل میں لائی گئی، جس دوران ٹرک سے 133 فٹ لکڑی ضبط کر لی گئی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اگرچہ ملزم فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے، تاہم ٹرک سے کچھ اہم کاغذات برآمد کیے گئے، جن سے ملزمان کی شناخت کرنے میں آسانی ہوگی اور ان کی تلاش شروع کر دی گئی ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ لکڑی اور گاڑی کو اپنی توہیل میں لے لیا گیا، جبکہ اس معاملے میں پولیس اسٹیشن شیری میں کیس درج کر لی گئی ہے اور معاملے کی تحقیقات بڑے پیمانے پر جاری ہے۔ ادھر مقامی لوگوں نے جنگلات اسمگلنگ کے بڑھتے واقعات پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے بتایا کہ ایک طرف سے ضرورت مندوں کو لکڑی دستیاب نہیں ہے تو دوسری طرف سے جنگلات کا صفایا کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے سوالیہ انداز میں کہا کہ اس بات کی تحقیقات ہونی چاہیے کہ کس طرح سے جنگلات میں سرسبز دیودار کے پیڑ گرے رہے ہیں اور ان کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے کوئی کارروائی نہیں کی جا رہی ہے۔ جموں کشمیر کو 5 اگست 2019 کے بعد کیا ملا اور کہاں بہتری ہوئی؟ مرکزی سرکار جواب دے۔ دفعہ 370 کے خاتمے کو جواز دینے کے لیے کیے گئے ایک بات بھی سچ ثابت نہیں ہوئی۔ عمر عبداللہ، ہمارے بچوں کے ساتھ یہ ناانصافی کیوں ہو رہی ہے؟ لداخ کے بچوں کے لیے نوکریاں محفوظ اور جموں کشمیر کے بچوں کے لیے نہیں۔ کاؤڈارا سری نگر میں آگ کی واردات کے دوران خاتون دم گھٹنے سے لقمہ اجل، رہائشی مکان کو نقصان۔
کورونا کی نئے قسم کا تیزی سے پھیلاؤ دنیا بھر میں تشویش کی لہر دوڑ گئی. امید کروں کہ تیزی سے پھیلنے کے دشواریاں ملی کتنا خطرہ ثابت ہو سکتا پتہ لگانے کی کوشش جاری. وائرس کی نئی قسم ان لوگوں پر بھی حملہ آور ہو سکتا ہے جو حال ہی میں کورونا سے صحت یاب ہوئے ہوں. عالمی ادارہ صحت عالمی سطح پر کووڈ کی نئی قسم کے نمودار ہونے کے ساتھ ہی ڈاک نے خطرے کی گھنٹی بجا دی. جموں کشمیر میں 98,000 خاندان دھوکہ دہی سے سرکاری راشن لے رہے تھے. محکمے کو ہر ماہ راشن کی تقسیم میں 20 کروڑ روپیہ کا نقصان ہو رہا تھا. معاملے کی جانچ پڑتال جاری. بڑے جانوروں کا گوشت کی قیمتوں میں اضافہ عام لوگوں کے لیے باعث تکلیف. متعلقہ حکام سے توجہ کی اپیل. شبانہ درجہ حرارت میں کافی کمی کا سلسلہ جاری. پورے وادی شدید سردی کی لپیٹ دراز سرد ترین ریکارڈ. شبانہ درجہ حرارت -10 تک پہنچ گیا. 4 دسمبر سے موسم خشک رہنے کا امکان. محکمہ موسمیات. آپ نے میزبان مجید شیری اور کشمیر پریس سروس کے